دیکھیں، ایمان میں تو خلل اس معنی میں کہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے ایسا خلل تو نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ گناہ ہے، اور ایک مسلمان فوج کو مسلسل طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ 1971 میں کیا ہوا تھا، اس میں مختلف آراء تو پائی جاتی ہیں، واقعات کو اگر ایک بینی سے دیکھا جائے تو اس میں پاکستانی فوج کو انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی، اور ان کو حقیقت میں کوئی شکست نہیں ہوئی۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ KGB جو روس کی خفیہ ایجنسی ہے، اس کے ایک آفیسر کا انٹرویو یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں ہم نے چال یہ چلی کہ جو اچھا لکھنے والے تھے، اچھا بولنے والے تھے، ان کو ہم نے بھرتی کیا، اور انہوں نے عوام کی برین واشنگ کر کے ان کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو آرمی چیف تھا اس وقت بھارت کا، وہ جنرل مانک کے نام سے ہے، اور وہ اب خود لکھتا ہے، اور اس کی کتاب موجود ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ پاکستانی فوج وہ بزدل تھی اور اس نے مقابلہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں، پاکستانی فوج تو بہت بہادری سے لڑی۔ ہوا یہ کہ ان کا مرکز چونکہ دور تھا یہاں سے، ان کی فضائی طاقت ختم ہو گئی، تو کوئی کومک پہنچنے کا راستہ تھا، اور وہ تعداد میں ہماری فوج کے مقابلے میں بہت کم تھے، تو اس لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ہتھیار ڈالیں۔ نمبر تین، اسی کے اسٹاف کا ایک بریگیڈیئر ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستانی فوج کے آپریشن سے پہلے 35,000 لوگوں کو ہماری مکتی بانی قتل کر چکی تھی۔ اور ہم کرتے کیا تھے، ہم یہ کرتے تھے کہ پاکستانی فوج کا لباس کر بنگلہ رہنے والے ہندوؤں کو، اور ہندوستان کے ہندوؤں کو، مغربی بنگال کے ہندوؤں کو ہم پاکستانی فوج کی وردی پہنا کر بنگلہ دیش میں داخل کرتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم لوٹ مار کرو، تم ریپ کرو، تاکہ پاکستانی فوج کا امیج خراب ہو اور ان کے بارے میں یہ لوگ متنفر ہوں۔ تو ہم نے یہ چال چلی، اور ہزاروں لوگ ہمارے ہندوؤں نے قتل کیے پاکستانی فوج کی وردی میں۔ اس سے وہاں پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، بغاوت پیدا ہوئی پاکستانی۔ اور پھر یہ کہ خود جو ایک ہندو ریسرچ اسکالر ہیں، ایک خاتون ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ پاکستانی فوج کے مظالم کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور پھر جو مکتی بانی کے مظالم کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ایک آخری چیز اور سن لیجیے، ہندوستان ٹائمز کی ہے، اور یہ 2012 میں غالباً چھپی ہے کہ فوج کا بہت بڑا ریکارڈ ضائع ہو گیا ہے، ختم ہو کر دیا گیا۔ تو وہ ریکارڈ کیا گیا اگر اس میں یہ تھا کہ پاکستانی فوج نے مظالم کیے اور پاکستانی فوج نے بھی دکھائی تو وہ انسان کے لیے بڑے کام کا ریکارڈ تھا۔ بات یہ تھی کہ مکتی بانی نے جس طرح کے مظالم کیے، جس طرح کی دھوکہ بازی کی، جس طرح معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، اور جس طرح سرحدوں سے اپنے لوگوں کو داخل کر کے وہاں مظالم ڈھائے، وہ چیزیں تھی ساری، تو اس لیے انہوں نے اس ریکارڈ کو ضائع کر دیا ہے۔ تو ایسی حالت میں اپنی فوجی کو مورد الزام ٹھہرانا، اور پھر ایک بات گزر چکی، چاہے فوج کی غلطی بھی اگر ثابت ہو جائے تو مسلسل اس کو تانے مارنا، اور یہ کسی بھی زندہ قوم اور کسی بھی عقل مند قوم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر پاکستانی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو فوجی طاقت ان کے پاس ہے، جو ڈسپلن ہے، جو اسلحہ ہے، جو ایٹمی اثاثے ہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان کو دہشت گردی کا الزام دے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ ہماری پاکستانی فوج اور ISI کی وجہ سے ہوئی، اور یہ 20 سالوں کا ہم حساب لیں گے۔ دشمن تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی نہیں ہوگی۔ آپ پورے عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، جہاں امریکہ نے سارے دینی نظام کو تلپٹ کر دیا ہے۔ آپ عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، الجزائر کو دیکھیں، تیونس کو دیکھیں،
سارا دینی نظام انہوں نے اپنے کو گویا اس کو بہت ہی محدود کر دیا اور پابندیاں لگا دی، اور ساری فوج تتر بتر، مطلب اس کی کمزوری، اور وہ غیر ملکی فوجوں نے آ کر سارے حالات کو خراب کیا، لوگوں کو شہید کیا۔ تو پاکستان میں جو اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، اور الحمدللہ کہ یہاں کا دینی نظام ابھی تک اتنا مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اگر پاکستانی فوج وہ نہ ہوتی تو یہ ہو سکتا تھا؟ یہ جو سرحدوں پر جو روزانہ وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، وہ ہماری خاطر شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمیں سکون دینے کے لیے اور اطمینان سے رہنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک ایک ماں کے 2 3 4 بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی ناشکری اور ناقدری کی بات ہے۔ ہر طبقے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، میں ان کی ایسی پاکی نہیں بیان کر رہا کہ ان کا ہر فعل بالکل 100% صحیح ہوتا ہے۔ غلط لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، دینی مدارس میں ہوتے ہیں، دینی جماعتوں میں ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں کام کر۔ تو اب کیا پورے طبقے کو ہم پورے دینی نظام کو ٹارگٹ کریں گے کہ دینی مدارس سارے بالکل غلط ہیں، ان کو بند ہو جانا چاہیے؟ جس طرح ہم باقی طبقے غلط کی وجہ سے یا ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے طبقے کو برا بھلا نہیں کہتے، یہی طرز عمل ہمارا فوج کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ بعض جنرلوں نے ظلم کیا اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو اور یہاں کے دینی نظام کو، اور لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کی، اور ایک برادر اسلامی ملک کے لیے امریکہ کو اڈے فراہم کیے، نیٹو کو اڈے فراہم کیے، اور انہوں نے ہزاروں حملے یہاں سے اپنے مسلمان بھائیوں پر کیے۔ یہ غلط تھا، لیکن کسی ایک ڈکٹیٹر کی غلطی کی وجہ سے پوری فوج کو ٹارگٹ کرنا اور ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس وقت پاکستانی فوج کا کردار ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت عمدہ اور بہت شاندار ہے، اور اسی وجہ سے کفریہ طاقتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ پینٹاگون میں باقاعدہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ یہ جتنی شکست ہمیں ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستانی فوج اور ISI ہے۔ وہ اس کو اسلام کا اتنا بڑا محافظ سمجھتے ہیں اور ہم ان کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ www.darsequran.com